ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے، آرزو اور تمنا ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کرے، زیادہ سے زیادہ کامیابیاں سمیٹے، ہر طرح کے نقصان سے بچنے کی کوشش کرے۔ یہ ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے۔ اب وہ نفع اور نقصان کے حوالے سے نفع اور نقصان پہنچانے والوں کو صحیح پہچان پاتا ہے یا نہیں، یہ الگ بات ہے۔ اور یہی دین ہمیں سکھاتا ہے کہ تمہیں نفع دینے والا کون ہے اور نقصان دینے والا کون ہے، تمہارے نفع کو روکنے والا کون ہے اور نقصان سے بچانے والا کون ہے۔ اسی حوالے سے سورہ انعام کی آیت نمبر 17 اور 18، یہ دو آیتوں کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ تمہیں پہنچانا چاہے کوئی نقصان، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اللہ کے سوا تمہیں دنیا کی کوئی طاقت اس نقصان سے بچا نہیں سکتی۔ یہ کلیئر کر لیں ذہن، یہ اللہ ہمیں پہنچا رہا ہے۔ یہ میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ کلیئر کر لیں ذہن کہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو جائے تیرے نقصان کا تو پھر تو کیسے بچے گا۔ یہ ایمان اور عقیدہ بنا لے کہ دنیا کی کوئی طاقت پھر تجھے نقصان سے بچا نہیں سکتی۔ اور اگلا حصہ آیت کا وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تمہیں خیر اور بھلائی اور کامیابی اور خوشیاں دینے کا فیصلہ کر لے، پھر کیا ہوگا؟ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی جو کرنا چاہے، ہم پڑھتے تو ہیں ان اللہ علیٰ کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے، لیکن ہمارے ایمان اور عمل میں اس کی جھلک نظر نہیں آتی جو کہ آنی چاہیے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے، بندوں کے معاملات کا فیصلہ کرنے میں اللہ کوئی کمزوری رکھنے والا نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے اس کی، وہ غالب ہے۔ جو فیصلہ چاہے، جو کرنا چاہے، جو نہ کرنا چاہے، جیسا کہ اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یخلق ما یشاء، اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ آپ جتنے دل لے ڈاکٹری علاج کرا لو، جتنا دل لے آپ ٹوٹکے طریقے استعمال کر لو، جتنا دل لے تویز گنڈے گلے میں لٹکا لو، یخلق ما یشاء۔ ایک دعویٰ تو قرآن میں ہم نے پڑھا نا کہ سلیمان علیہ السلام نے بھی کیا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ 100 بیویوں کے پاس شاباشی کی حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اور کہا کہ 100 بیویوں سے 100 مجاہد پیدا ہوں گے جو جہاد کریں گے، لیکن چونکہ ساتھ انشاءاللہ نہیں کہا تو 100 بیویوں میں سے 99 کو تو حمل ہی نہیں ہوا، اور ایک کو ہوا اور وہ بھی معذور بچہ پیدا ہوا۔ اور یونس علیہ السلام کا معاملہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ انہیں کتنے دن گزارنے پڑے تھے مچھلی کے پیٹ میں۔ اللہ اپنے فیصلوں پر قادر ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ پوری قدرت اور غلبہ رکھتا ہے اپنے بندوں پر۔ یہ نہیں کہ کوئی زبردستی کروا لے گا، کوئی نوسر بازی کر لے گا اللہ کے ساتھ، کوئی دو پیچ کھیل لے گا، کوئی ہیلا وسیلہ تلاش کر لے گا۔ وہی ہیلے وسیلے سارے کلیئر کرنے کے لیے اللہ نے قرآن میں فرما دیا
وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اگر اللہ فیصلہ کر لے تمہیں نقصان پہنچانے کا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تجھے نقصان سے بچا نہیں سکتی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تمہیں خیر بھلائی کا ارادہ کرے فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور یہی بات سورہ یونس کی آیت نمبر 107 میں بیان فرمائی۔ اسی مفہوم کو، اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے، نقصان پہنچائے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو پھر اس مصیبت کو، اس نقصان کو ٹال نہیں سکتا کوئی، ہٹا نہیں سکتا کوئی، تمہیں بچا نہیں سکتا کوئی سوا اللہ کے۔ راستہ بھی بتا دیا کہ اگر نقصان سے بچنا چاہتے ہو، اگر مصیبت سے بچنا چاہتے ہو، اگر ذلت اور رسوائی سے بچنا چاہتے ہو، اگر شر سے بچنا چاہتے ہو، شریر سے بچنا چاہتے ہو، تو ایک ہی ہستی جو تمہیں بچا سکتی ہے کائنات میں، وہ اللہ ہے۔ اسی لیے اگر بچنا ہے تو اس کی پناہ میں آنا ہوگا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ ارادہ کر لے تمہیں کوئی بھلائی عطا کرنے کا، تمہیں کوئی خوشی عطا کرنے کا، تمہیں صحت عطا کرنے کا، کامیابیاں عطا کرنے کا، خیر و برکت عطا کرنے کا، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو کائنات میں کوئی ایسی ہستی نہیں، کوئی چیز نہیں جو اللہ کے فضل کو روک سکے کہ میں نہیں جانے دوں گا۔ جب اللہ تمہیں فضل اور کرم اور عنایت اور عطا کرنے کا فیصلہ کر لے تو اللہ کی عطا کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول خلف صلاۃ اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے، رکوع کے بعد اٹھنے سے بھی قوما میں بھی یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم لا مانع لما آتیت، اے اللہ جو تو عطا کرنے کا فیصلہ کر لے اس کو کوئی پھر روک نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت، اور جو تو روک دے کہ اس بندے کو یہ چیز نہیں دینی تو پھر کائنات میں کوئی دینے والا بھی نہیں ہے۔ تو عقیدہ اور ایمان کیا بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری حاجت روائی کرنے والی ایک ہی ہستی ہے، اور تمہاری مشکل کشائی کرنے والی بھی ایک ہی ہستی، اور وہ ہے اللہ رب العزت۔ وہ اللہم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، ساری خیر، ساری بھلائی، ساری برکت، ساری کامیابی، ساری خوشیاں اے اللہ تیرے ہاتھ میں ہیں، اور تیرے ہاتھ میں ہے انک علی کل شیء قدیر، تو فیصلوں کرنے پر بھی قادر ہے، یہ نہیں کہ تیرے پاس تو ہے تو دے نہیں سکتا، کسی کو رسوا نہیں کر سکتا، کسی کو عزت نہیں دے سکتا، نہیں تو سب کچھ کر سکتا ہے، انک علی کل شیء قدیر۔ تخرج الحی من المیت، تیری تو یہ قدرت ہے کہ تو میت میں سے زندہ، مردہ میں سے زندہ نکالنے پر قادر ہے، وتخرج المیت من الحی، اور زندہ میں سے مردہ نکالنے پر قادر ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت کا، اللہ کے ساتھ جو ہمارا عقیدہ ہے توحید جس کو کہتے ہیں، تین چیزیں ہیں بڑی ضروری ہیں بنیادی طور پر، کم از کم تین چیزوں کی معرفت، پہچان اور مکمل علم ہونا، معرفت ہونا ضروری ہے۔ ایک اللہ کے بارے میں جاننا ضروری ہے، ہمارا خالق ہے، مالک ہے، ہمارے سارے فیصلے وہ کرتا، ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہمارا واسطہ کس سے ہے، ہم ایسے ہی پھنے کا بنے زمین پر پھرتے رہیں، ہمیں پتہ ہی نہ ہو، اور وہ تعارف کرواتا رہے کہ ہم نے تمہیں ایک بدبودار حقیر پانی کی بوند سے پیدا کیا، وہ ہمیں ہمارا تعارف کراتا رہے اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو، پہچان ہی نہ ہو کہ ہم کیا ہیں اور وہ کیا ہے۔ اور دوسرا رسول اللہ کے بارے میں جاننا، آپ کی شان، آپ کا مقام، آپ کا منصب، آپ کا مرتبہ، یہ بڑا ضروری ہے
اور ان دونوں کے بارے میں جاننا، اللہ اور رسول اللہ کے بارے میں، کہ اللہ کی ذات اور شان کیا ہے اور رسول اللہ کا مقام کیا اور منصب اور ذمہ داری کیا ہے، کس ذمہ داری کس کام کے لیے اللہ نے ان کو نبوت اور رسالت عطا کی، ان دونوں چیزوں کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اللہ کی کتاب قرآن ضروری ہے۔ آسمان سے دین اللہ کی کتاب قرآن میں اترا ہے، اور زمین پر اس پر عمل رسول اللہ نے کر کے دکھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان تینوں کا جاننا از حد ضروری ہے۔ اللہ علم غیب میں ہے، اللہ سے ڈائریکٹ ہمارا رابطہ نہیں ہے، اللہ کو ہم حواس خمسہ سے عقل سے پہچان نہیں سکتے۔ اس کی معرفت، اس کی توحید، اس کی شان، اس کے بارے میں بھی علم قرآن عطا فرماتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ داری کیا ہے، منصب کیا ہے، ان کا امت سے تعلق کیا ہے، ہمیں ان سے کیسا تعلق رکھنا، یہ بھی ہمیں قرآن سکھاتا ہے۔ تو فرمایا میں آج صرف پہلا حصہ جو ہے اللہ سے ہمارا تعلق، اور وہ بھی نفع اور نقصان، حاجت روائی اور مشکل کشائی کے حوالے سے جو ہمارے عقیدوں میں دراڑ آ گئی۔ یاد رکھیں بیت اللہ کے طواف اور بیت اللہ کے حج اور عمرے ابو جہل ابو لہب نے کوئی تھوڑے نہیں کیے ہوں گے۔ ہم جس بیت اللہ کو ہاتھ لگانے کو ترستے ہیں اس کے ساتھ وہ ٹیک لگا کر اپنی مجلس سے بپا کیا کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، فخر سمجھتے تھے حاجیوں کی خدمت کرنا، کھانا کھلانا پلانا اور ان کو ٹھہرانا۔ لیکن چونکہ عقیدہ صحیح نہ تھا کچھ بھی نہ کام آیا۔ عقیدہ بڑا ضروری ہے۔ عقیدے کے صحیح عقیدے اور صحیح ایمان کے ساتھ ایک کھجور بھی آپ نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی تو وہ بھی احد پہاڑ کے برابر ثواب آ جاتا ہے اس کا۔ لیکن اگر عقیدے اور ایمان کے بغیر احد پہاڑ کے برابر بھی نیکیوں کا ڈھیر کر لے تو وہ بھی راکھ کا ڈھیر ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ہم ان کے اعمال کو ہباء منصورا، راکھ بنا کر آگ جلتی ہے، جل کر راکھ بن جاتی ہے، اور اس کو ہوا جب تیز آندھی چلتی تو وہ اڑ جاتی، بکھر جاتی ہے۔ فرمایا جو انہوں نے اپنی دانست میں لوگوں نے نیکیاں کی تھی، ایمان صحیح نہیں تھا، ہم انہیں ہباء منصورا بنا کر بکھیر دیں گے، وہ راکھ کے ڈھیر کی طرح بکھر جائیں گے، کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی ان کی۔ تو فرمایا سورہ یونس کی آیت نمبر 107 میں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، سن لو لوگو اگر اللہ تمہیں نقصان پہنچانے کا فیصلہ کر لے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اس سے اب اگر تم بچنا چاہتے ہو تو اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے، اس مصیبت کو ٹالنے والا کوئی نہیں، اس مصیبت کو ہٹانے والا کوئی نہیں، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ کے سوا کوئی ٹالنے والا نہیں۔ یہ ذہن میں کلیئر کر لو کہ یہ جو امریکی امدادیں تم دنیا میں مانگتے ہو، کسی سے مدد مانگتے ہو، یہ جو امریکی امدادیں یہ تمہارے کام نہیں آئیں گی۔ پہلے تو ذرا دماغ کو کلیئر کرو، یہ تمہارے دماغ سے دل سے نکل جائے کہ تمہاری بچت کہیں اور جگہ سے بھی ہو سکتی ہے، نہیں، کہیں سے نہیں بچت ہے۔ یہ اعلان یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، کسی مولوی کی بات نہیں ہے، میری بات نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ کا حکم آ جائے پھر اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ فیصلہ کر لے، ارادہ کر لے تمہیں خیر پہنچانے کا، بھلائی پہنچانے کا، بیمار کو صحت دینے کا، بے اولاد کو اولاد دینے کا، بے روزگار کو روزگار دینے کا، بے رزق کو رزق دینے کا، مصیبت پھنسے کو مصیبت سے نجات دینے کا، اگر وہ فیصلہ کر لے، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اللہ کے اس فضل کو پھر کوئی روک نہیں سکتا۔ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اپنے بندوں میں سے وہ جس کو چاہتا اپنا فضل عطا کرتا ہے۔ اب اس کا ایک ترجمہ ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا پیارا کیا ہے۔
عموماً ترجمے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ جس کو چاہتا ہے یصیب بہ من یشاء من عبادہ، وہ اپنا فضل عطا کرتا ہے، پہنچاتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے۔ ایک تو یہ ترجمہ ہے، اور دوسرا بڑا پیارا ترجمہ انہوں نے کیا، یصیب بہ، اللہ پہنچاتا ہے اپنا فضل، من یشاء من عبادہ، اللہ کے بندوں میں سے جو بندہ چاہتا ہے مجھے اللہ کا فضل ملے، اللہ اس کو فضل عطا فرماتا ہے۔ یہ تم نے فیصلہ کرنا ہے کہ تم اللہ کا فضل چاہتے ہو یا اللہ کا عذاب چاہتے ہو۔ اگر تم اللہ کے فضل کے طلبگار بنو گے تو اللہ فضل عطا فرمائے گا، اور اگر شر والے کام کرو گے تو اللہ کا عقاب اور اللہ کی پکڑ اور اللہ کا عذاب کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اللہ کے لیے مشکل اور ناممکن ہو۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 106 میں، ابھی 107 میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس سے پہلے ایک آیت جو مضمون بیان ہوا تھا وہ اس کا سیاق تھا، اس کا پہلے تعارف تھا۔ فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اے لوگو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو نہ پکارو۔ کیا کرتے ہو؟ اب دوسروں کا تعارف بھی کرا دیا کہ تم کس لیے پکارتے ہو۔ کوئی مصیبت میں پھنسا، مجھے مصیبت سے نکالنا، کوئی مشکل میں ہے تو میری مشکل نکالنا۔ تو فرمایا کوئی نفع چاہتا ہے، خیر چاہتا ہے تو کہنا مجھے بھی عطا کرنا۔ نام لیے بغیر بات کر رہا ہوں، کسی فرقے کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا کلام خود بخود رد کرتا جاتا ہے جو اس کے خلاف ہے، ببانگے دہل رد کرتا ہے۔ فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر کسی کو مت پکارو، مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، ارے ان کو پکارو گے جو نہ تمہیں نفع دے سکتے نہ نقصان دے سکتے، کچھ بھی تو انہیں اختیار نہیں ہے تمہارے معاملے میں۔ ارے جس کے پاس خزانے ہیں، جو تمہارا فیصلہ کر سکتا ہے نفع نقصان کا، اور جس کے پاس رحمت، کرم، فضل اور اللہ کی عطاؤں کے خزانے ہیں، وہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مانگو مجھ سے میں دینے کو تیار ہوں۔ ارے اسے چھوڑ کر کسی اور سے مانگو گے؟ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر کسی کو مت پکارو، مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، جو نہ تمہیں نفع دے سکتے نہ نقصان دے سکتے۔ فَإِن فَعَلْتَ، لیکن اگر تم نے ایسا کیا، اللہ کے روکنے کے باوجود دوسروں کو پکارا، مصیبت میں دوسروں کو پکارا، نفع کے لیے دوسروں کو پکارا، فَإِن فَعَلْتَ، اگر تم نے ایسا کیا، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو پھر یقیناً تم ظالم ہو۔ اللہ کی بات نہیں ماننی، اللہ کا فیصلہ نہیں ماننا، اپنا فیصلہ کیا، اپنے نفس کو لیڈر بنایا، رہنما بنایا، شیطان کی بات مانی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ابن کثیر میں یہ روایت آئی ہے، مسند احمد میں ہے، اور ترمذی صحیح اور ترمذی شریف میں بھی ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، کہتے ہیں ایک دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر پیچھے ان کے بیٹھا ہوا تھا، کہیں جا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا یا غلام، او لڑکے، آپ نے نصیحت کی۔ اب یہ نصیحت، ہم بھی تو علماء کے پاس جاتے ہیں، نیک لوگوں کے پاس جاتے ہیں، بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، جی مجھے کوئی نصیحت فرمائیے تاکہ میں اس پر عمل کروں، اس کو یاد کر لوں۔ فرمایا فقال یا غلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لڑکے، انی اعلمک کلمات، میں تجھے کچھ باتیں سکھانا چاہتا ہوں، سکھا رہا ہوں، یہ یاد رکھو۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو سکھائی تھیں، مجھے اور آپ کو مفتی مل گئی، صحابہ کرام کے صدقے سے، برکت سے، انہوں نے وہ دین سارا جو اللہ کے رسول سے سیکھا تھا وہ سارا آگے منتقل کیا امت کے لیے۔ تو میرے اور آپ تک وہ بات آ گئی، وہ کیا تھی بات؟ احفظ اللہ یحفظک،
تو اللہ کے حقوق کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ کیا خوب سودا نقد ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے، دب دو دست بدست، احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کے حقوق کی حفاظت کر، تو اللہ کے دین کی حفاظت کر، تو اللہ کے دین کا محافظ بن جا، یحفظک، اللہ تیری حفاظت کرے گا، اللہ تیرا محافظ بن جائے گا۔ ایک بات پہلی۔ دوسری، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کے حقوق کی حفاظت کر، جب بھی تجھے ضرورت پڑے گی اللہ تیرے سامنے ہوگا۔ ہم تو مانگتے ہیں نا، پریشانی میں مصیبت میں کوئی چاہیے، یا اللہ یہ چاہیے، یا اللہ یہ دے دے۔ تجھے جب ضرورت ہوگی تجھے اللہ سامنے مل جائے گا۔ اچھا دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان فی عون العبد کان اللہ فی عونہ، جو بندہ کسی اپنے بھائی کے کام میں لگ جاتا ہے اللہ اس بندے کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ یہ تو ہے بندے کا معاملہ، یہ ہم نے دیکھا ہوا ہے الحمدللہ، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس کا تجربہ کیا ہے، اللہ کے کرم کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تقسیم ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو فرمایا من کان فی عون العبد من کان فی عون اخیہ، جو بندہ اپنے بھائی کی مدد میں، کسی بندے کی مدد میں، کسی کے کام میں لگ جاتا ہے۔ ہمارا تو معاملہ یہ ہے نا، ہمیں کوئی کہہ دے کہ یہ چھوٹا سا کام ہے تو ہم نہ بھی کام ہو تو بہانہ بناتے ہیں، نہیں مجھے گھر میں بڑا ضروری کام ہے، ایسے مفت کا جھوٹ بول کر گھر میں داخل ہو جاتے ہیں، گناہ بے لذت کر لیتے ہیں۔ فرمایا من کان فی عون اخیہ، جو بندہ بھی اپنے بھائی کے کام میں لگ جائے گا کان اللہ فی عونہ، اللہ اس کے کاموں میں لگ جائے گا۔ اور جب کام ہی اللہ کا ہو تو پھر اللہ کے ساتھ کیسا تعلق بن جائے گا۔ یہ ہمارے بھائی کوئی کوئٹہ سے آیا، کوئی کہیں سے آیا، کوئی کہیں سے آیا، اللہ کے دین میں لگے ہوئے، اللہ کے دین میں چل رہے ہیں، پتہ نہیں قدم کیسے، کس زمین پر پڑ رہے ہیں، پتہ نہیں خرچہ کیسا ہے، کس جیب سے کر رہے ہیں، پتہ نہیں اللہ کے ساتھ واسطہ اور نسبت اور تعلق کیسا ہے، کیا حساب، کیا گنتی، کیا لکھا جا رہا ہے، یہ اللہ جانتا ہے، کسی کو نہیں پتہ ہے۔ لیکن اللہ کے راستے میں چل کر تو دیکھیں، پھر پتہ چلتا ہے، کسی کے ساتھ چلیں تو پھر اس سے تعلق کا پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنا چلتا ہے۔ ارے یہ تو بندوں کا معاملہ ہے کہ کسی کے ساتھ 2 قدم چلو تو وہ کوشش کرتا ہے 4 قدم چلے آپ کے ساتھ، اور جب اللہ کے ساتھ چلنے بندہ لگ جائے تو پھر کیا کہنے اس کے۔ لیکن بات ایمان اور عقیدے کی ہے۔ تو فرمایا احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے حقوق کی حفاظت کر، اللہ کو سامنے پائے گا، جب بھی تجھے ضرورت ہوگی اللہ سامنے مل جائے گا۔ اذا سألت فاسأل اللہ، اگلی تیسری نصیحت کی کہ اے لڑکے جب بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ فیصلہ کرے، کسی کو خیر دینے کا، بھلائی دینے کا کوئی روکنے والا نہیں، کسی کو عذاب اور نقصان دینے کا فیصلہ کرے کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ اور رسول اللہ کہہ رہے ہیں جب بھی سوال کرو اللہ سے سوال کرو۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی مدد مانگنی ہو مدد بھی اللہ سے مانگنا۔ اللہ کا بھی یہی ہے کہ حاجت روا صرف وہ ہے، رسول اللہ کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ حاجت روا صرف وہ ہے، اللہ کا بھی یہی ہے کہ مشکل کشا صرف وہ ہے، اور رسول اللہ کا بھی یہی پیغام ہے کہ مشکل کشا صرف وہ ہے۔ اسی لیے فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، نہ پکارو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو جو تمہیں نفع نقصان دے ہی نہیں سکتے۔ ایک روایت میں آتا ہے ایک بندہ فوت ہو گیا، اس کے بارے میں غالباً کسی صحابیہ نے، آپ کی امہات المومنین میں غالباً کی بات کر رہا ہوں، تو انہوں نے کہا جی بہت نیک تھا، ایسے ہے۔ فرمایا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کسی نے کہہ دیا وہ جنت میں تیر رہا ہوگا، جنت میں چل رہا ہوگا۔ فرمایا تجھے کیا کیسے پتہ چلا؟ تم نے کیسے کہہ دیا؟ کس بنیاد پر کہہ دیا؟ کس دلیل پر کہہ دیا؟
اگر تمہیں کسی کے بارے میں بات کرنی ہے تو ایسے کہو کہ میرے علم کے مطابق میرے خیال میں وہ اچھا بندہ ہے، باقی معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ کو پتہ ہے کیا ہے کیا نہیں۔ ہم نے ادھر بیٹھے بیٹھے بنا لیا فلاں حاجت روا، فلاں مشکل کشا، فلاں اللہ کے دربار میں پہنچا ہوا ہے، پتہ نہیں اللہ کا معاملہ اپنے بندوں سے کیسا ہے، کسی کو پتہ ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ کفار مکہ، قریش مکہ جو کہہ رہے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، کیا جب ہم نے فرشتوں کو بنایا تھا یہ اس وقت دیکھ رہے تھے کہ بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں؟ ایسی کیوں باتیں کرتے ہو تو جو تم جانتے نہیں ہو؟ فرمایا جب بھی مانگو اللہ سے مانگو، جب بھی مدد کی طلب ہو اللہ سے مدد طلب کرو، اور آخری پھر پورے دین کا خلاصہ دے دیا اسی حدیث میں۔ وعلم، اے لڑکے یاد رکھ لے یہ سبق، ان الامت لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء، اگر ساری امت، ساری انسانیت اکٹھی جمع ہو جائے تجھے کوئی نفع دینے کی، تجھے کوئی فائدہ دینے کے لیے، ساری امت، سارے انسان اکٹھے ہو جائیں، لم ينفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، تو وہ تجھے نفع نہیں دے سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ فیصلہ کرے گا۔ فیصلہ اللہ کا، جو اللہ نے لکھ دیا ہے، جو اللہ نے تقدیر میں طے کر دیا، اتنا ہی تجھے ملے گا، چاہے سارے انسان ایک طرف تیری مدد کے لیے لگ جائے۔ اور دوسرا ولو اجتمع ولا، اور اگر یہ سارے انسان جمع ہو جائیں، ساری امت ایک طرف ہو جائے، الا ان یضروک بشیء، تجھے نقصان دینے کے لیے کسی چیز کے معاملے میں، لم یضروک، تو پوری امت تو تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، پوری انسانیت تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، الا بشیء قد کتبہ اللہ علیک، مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تیرے اوپر نقصان لکھ دیا اتنا ہی تجھے نقصان ہوگا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 میں، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اللہ نے تمہیں وہ سب کچھ عطا فرمایا جو تم نے مانگا، اپنی زبان حال سے یا زبان قال سے۔ ہم سو جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کیا ہو رہا ہے، ہمارا دل چل رہا ہے، ہمارے پھیپھڑے چل رہے ہیں، دماغ چل رہا ہے، آہٹ ہوتی فوراً دماغ اٹھا دیتا ہے، گردے اپنا کام کر رہے ہیں، معدہ جگر اپنا کام کر رہا ہے۔ اللہ نے اعضاء کو جو جو ڈیوٹی لگائی وہ اپنا اپنا کام کرتے رہتے ہیں، اور جب ان میں سے کوئی خدا نخواستہ فیل ہو جاتا ہے، جگر فیل ہو گیا، گردہ فیل ہو گیا، تو ہمارے جاگتے ہوئے بھی جواب دے جاتے ہیں۔ فیصلہ اللہ کرتا ہے۔ وہ کیا پیارا کلام ہے، حمدیہ کلام ہے پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کا، کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، تو کسی نے کہا جی جناب پیر نصیر الدین نصیر کا آخری عمر میں دماغ چل گیا تھا۔ تو یہ پہلی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، نوح علیہ السلام سے لے کر اللہ کا پیغام جو توحید کا پہنچانے والا آتا ہے اس کو لوگ دیوانہ کہتے ہیں۔ یہ پہلے بھی ہوتا ہے، کوئی نئی بات تھوڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اس کی طرف کلام کی طرف بعد میں آتے ہیں، سورہ طور کی آیت نمبر 29 میں فرمایا فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ، اے میرے محبوب لوگوں کو نصیحت کرتے رہیں، آپ کا کام ہے سمجھانا، سمجھاتے رہیں، ان کو نصیحت کرتے رہیں، آپ پر اللہ کا فضل ہے، نہ تو آپ کاہن ہیں نہ ہی آپ دیوانے مجنون ہیں۔ اور اسی طرح سورہ القلم میں فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے محبوب آپ کو یہ دیوانہ کہتے ہیں، آپ دیوانے نہیں ہیں، آپ مجنون نہیں ہیں۔ تو پیر نصیر الدین نصیر نے اگر حق بات کی تو ان کو دیوانہ کہہ دیا، تو یہ کوئی بڑی بات ہے یا نئی بات ہے؟ حق والوں کو تو سننا پڑتا ہے۔ تو پیر نصیر الدین نصیر نے فرمایا
کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں؟ اور دنیا میں تیرے سوا کون ہے؟ اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ پیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کائنات کا حاجت روا صرف تو ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اپنے بندوں کا حاجت روا تو، مشکل کشا کون ہے؟ تیرے سوا کون ہے؟ کون مقبول ہے، کون مردود ہے؟ ہم اندازہ لگاتے، ابھی میں بات کر رہا تھا فلاں بڑا اللہ والا تھا، فلاں بڑا ولی تھا، یہ تو اللہ کو پتا ہے کون مقبول ہے، کون مردود ہے اللہ کے دربار میں۔ بے خبر، کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ تجھے کیا پتا بندے کا اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ کسی کو تو کیا سمجھ رہا ہے؟ اچھا سمجھ رہا ہے، پتہ نہیں اللہ کے نزدیک وہ کیا ہے، کسی کو برا سمجھ رہا ہے، اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ بے خبر، کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ ابھی سے کہہ بیٹھے ہو کامیابی تو وہ ہے جو قیامت کے دن ملنی ہے۔ اگر قیامت کے دن کامیابی مل گئی تو کامیاب ہے وہ بندہ۔ قرآن میں اللہ کا فیصلہ ہے، جو قیامت کے دن جہنم سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا، یہ کامیاب ہے۔ یہ تو کوئی کامیابی نہیں ہے کہ ڈگریاں، عہدے، کوئی ڈاکٹر، کوئی وکیل، کوئی انجینئر، کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی صدر، کوئی وزیر اعلیٰ، کوئی کچھ بن گیا، کوئی کچھ بن گیا، کوئی جسٹس بن گیا، کوئی جنرل بن گیا، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ یہ تو دھوکہ ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا یہ دنیاوی زندگی دھوکہ ہے جو تمہیں دھوکے میں رکھے ہوئے ہے، تم اسی کو سب کچھ سمجھتے ہو، حالانکہ یہ ابتدائیہ ہے اصل زندگی کا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ تو تمہارا امتحان اور ٹیسٹ لینے کے لیے اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے کہ اس کے نتیجے پر تمہارا فیصلہ ہوگا کہ تم جنت کے حقدار بنتے ہو یا جہنم میں۔ تو میرے بھائیو، اللہ کا دین سمجھنے کے لیے اللہ کی کتاب قرآن کو سمجھ کر پڑھنا بڑا ضروری ہے۔ اسی سلسلے میں آج انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد ایک بار پھر درس قرآن کے سلسلے میں حاضر ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔